آج الحمدللہ ہمارا گجرات ڈویژن کا دورہ تھا. میں آج صبح سے ہی یہاں پر موجود ہوں اور مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے. وہاں کے طلبہ سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ریفرینڈم کو لے کے الحمدللہ ایک بہت پازیٹیو رسپانس اور سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ ایسے ہیں کہ جو اب تک اس ریفرینڈم کا حصہ بن چکے ہیں، جو اپنی آواز کو ہماری آواز میں ملا چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ الحمدللہ اٹھا چکے ہیں. میں آپ کے سامنے مختصراً ہمارا جو 9 نکاتی ایجنڈا ہے یا جو 9 بنیادی مطالبات ہیں اس ریفرینڈم کو لے کر وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہوں تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی. ہمارا جو پہلا مطالبہ ہے اس ریفرینڈم کو لے کر حکومت وقت سے وہ یہ ہے کہ تعلیم کو بجٹ کا کم از کم 4% دیا جائے، 4% آف دا ٹوٹل GDP تعلیم کے لیے مختص کی جائے، تاکہ یہ جو آئے روز تعلیمی اداروں کے اندر معاشی اعتبار سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس کا برڈن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی طالب علم کے اوپر پڑتا ہے، اس سے بچا جا سکے. اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ٹوٹل GDP کا صرف 0.8% ہے کہ جو تعلیم کو ملتا ہے، اور وہ بھی بہت ساری کٹوتیوں کے بعد اور نہ جانے کتنی جیبیں بھرنے کے بعد اس تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے تعلیمی نظام کے اندر نہ صرف بہت سارے فلاز دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس وقت کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ بچہ اس پنجاب میں کہ جس کے بارے میں بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جس کو ایڈمنسٹریٹولی اور گورننس کے اعتبار سے جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور بہترین صوبہ ہے، وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ 1 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف سکول ہے، جس میں سے تقریباً 40% ایسا ہے کہ جو نیور ٹو سکول کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ آپ کے پنجاب کی کیفیت ہے. میرا سوال حکومت وقت سے آپ کے توسط سے یہ ہے کہ کیا یہ بچے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان پر پاکستان کا آئین اور قانون نافذ العمل نہیں ہوتا؟ کیا ان بچوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو تعلیم اور اچھی تعلیم مہیا کی جائے؟ اور کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ جو 4% کا GDP میں تعلیم کا حصہ ہے یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ حکمران ہمارے پاس اور مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن کے ٹائم پر اپنا منشور لے کر آتی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ طلبہ اور نوجوان ان کی پرائرٹیز اور ترجیحات میں شامل ہیں، تو یہ ان کی پرائرٹیز اور ترجیحات کا عکس ہمارے سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری تعلیم کے لیے اپنے پورے GDP میں صرف 0.8% رکھا ہے، اور یہ وہ منیمل ہے کہ جس کی مثال شاید ہمیں پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. پھر میں نے جس طرح ذکر کر دیا بالکل اسی کے ایک تسلسل میں ہمارا دوسرا مطالبہ بڑھتی ہوئی فیسوں کا جو ہے اس کے لیے روک تھام کرنا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی بنیاد پر بالخصوص جامعات یونیورسٹیز میں فیسوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور بالعموم تو اب یہ وتیرہ بن چکا ہے. بلکہ پنجاب میں جو پرائیویٹائزیشن کا ایک عمل جس کے نتیجے میں تقریباً 4000 کے قریب جو سکولز ہیں وہ آلریڈی پنجاب میں پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں، کالجز پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں. یہ فیسوں کا ایک انبار ہے کہ جو ایک عام شہری کے لیے ان افورڈیبل بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو 1 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف سکول ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ آنے والے سالوں کے اندر ہمیں یہ کیفیت اور اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیسوں کو افورڈ کرنا یہ اب ایک عام شہری کے لیے، ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اس سے نیچے کے جو کیڈر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مسلسل بڑھتی ہوئی فیسوں پر روک تھام کی جائے اور اس کی جو ہے وہ اضافے کو روکا جائے. ہمارا جو تیسرا مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے، اور ہمارے اس ملک میں انفارچونیٹلی اس مطالبے کو اتنا پلوٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو اتنا غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کے کانسیکوینسز یہ صرف طلبہ کا سماج نہیں بلکہ یہ پورا ملک پاکستان بھگت رہا ہے، اور جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ عکس ہمیں کم و بیش اپنی ہر مس گورننس کی کیفیت میں نظر آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے طلبہ یونینز پر پابندی. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت پریس کلب گجرات میں موجود ہیں تو کیا یہاں کے صحافی برادری کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اور پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یونین سازی کا عمل کر سکیں، وہ اپنی اجتماعیتوں کا حصہ بن سکیں، اپنے کسی نمائندے کو چن سکیں؟ اس ملک کے پاکستان میں رکشے والوں کے لیے یونینز کا سیٹ اپ اور نظام موجود ہے، صحافی حضرات کے لیے موجود ہے، آپ کے جو تاجران ہیں ان کے لیے موجود ہے. ہر کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے، ایون کہ مزدوروں کی بھی ہے، ریلوے کی بھی ہے، فلاں جتنی ہر طبقے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چن سکیں. اگر کوئی مظلوم طبقہ ہے، وہ ہے نا کہ برق پھر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہاں پر اس کیفیت میں اگر کسی کا زور چلتا ہے تو وہ اس
پاکستان کی کل آبادی کا 60% ہے، جو میری مراد نوجوانوں سے اور طلبہ سے ہے. یعنی اسٹوڈنٹس وہ واحد کمیونٹی ہیں پاکستان کی کہ جن کو ان کے اس بنیادی حق سے، اس کنسٹیٹیوشنل رائٹ سے، اس آئینی اور قانونی حق سے محروم رکھا گیا ہے. اور پوری سازش کے تحت یہ جب پابندی ضیاء الحق صاحب لگا کر گئے تھے، ڈکٹیٹر صاحب نے جب ہم پر یہ کئی مہربانیوں میں ایک مہربانی کی تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس پر مکمل پابندی، اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ برین سٹارمنگ کی جاتی ہے کہ بھائی اب نواز شریف کے بعد اگر حمزہ شہباز نہیں آئے گا اور شہباز شریف نہیں آئے گا اور مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں گی اور حسن اور حسین نواز نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ زرداری کے بعد بلاول نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اور پھر نسل در نسل کی یہ نیپو پالیٹکس ہے کہ جو ہمارے سروں پر لا کر پھر جو ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ طلبہ یونین کو فی الفور بحال کرنا یہ ہمارا تیسرا مطالبہ ہے. اسٹوڈنٹس کو ان کا یہ جمہوری، یہ کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک آئینی حق ہے کہ جو جس سے ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا، اس کو فی الفور بحال اور فعال کیا جائے. چوتھا مطالبہ ہمارا منشیات سے پاک تعلیمی ادارے ہیں. اس وقت کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں کہ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے تقریباً 60% تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت 50% سے زائد کی اسٹوڈنٹ پاپولیشن وہ ریگولر ڈرگ ایڈکٹ بن چکی ہے. اور یہ بچے یہ اسٹوڈنٹس کوئی گھروں سے نشے کے عادی ہو کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تعلیمی اداروں کا ماحول اور کلچر ہے کہ جو اتنا پلوٹ ہو چکا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی، چاہے وہ نوجوان طالبہ ہو یا اسٹوڈنٹ یعنی میل ہو یا فیمیل ہو، یہ نشے کی لت اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں عام ہے. اس لیے منشیات، اور یہ ایک میں اس کو یعنی کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فلا ہے. تو آپ کی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ وہاں پر ایسے عناصر پنپ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں کہ جو منشیات کے کلچر کو عام کر رہے ہیں اور منشیات کو فروغ دے رہے ہیں. چوتھا مطالبہ منشیات سے پاک تعلیمی ادارے. پھر پانچواں ہمارا بنیادی مطالبہ بہت اہم نوعیت کا ہے، ہمارے کلچر، نارم، ریلیجن اور ایون ہیومن سائیکالوجی اور نیچر کو لے کر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ. یہ جو کو ایجوکیشن کا سلسلہ ہمارے سماج میں اس وقت بہت ریگولرائز کر دیا گیا ہے، اس کو بہت عام تصور کیا جاتا ہے. اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کی ریسرچ اس بات پر جو ہے وہ مطمئن ہے اور متفق ہیں کہ کو ایجوکیشن اور مخلوط نظام تعلیم نہ صرف ایک بچے کی گروتھ پر اثر کرتی ہے بلکہ مینٹل اور سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ کرتی ہے کہ جو تعلیمی ادارے افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میل اور فیمیل یعنی تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الگ کیمپسز اور تمام تر اس کیمپسز سے جڑے ہوئے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پرووائڈ کرے، اپرچونٹیز پرووائڈ کرے، اور اس کے نتیجے میں اس مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ ہو. یہ ہمارا پانچواں مطالبہ. پھر ہمارا چھٹا جو مطالبہ ہے وہ بھی بہت بنیادی نوعیت کا ہے. اس پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں تعلیمی اداروں کے باہر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر والا جھنڈا تو لگ سکتا ہے، بھلے اسی اسکول کے اندر اور اسی کالج کے اندر نلکوں میں پانی نہ آتا ہو. مریم بی بی کی تصویر آویزاں کر دی جاتی ہے، بھلے اس کے جو کولر ہیں وہاں پر بچوں کے لیے پینے کا پانی اور ان کے واش روم میں بنیادی سہولیات اور پھر اساتذہ اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں کسی تعلیمی ادارے کی وہ بھلے وہاں پر موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، اس سے مریم صاحبہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو چھٹا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر تعلیمی ادارے کو جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اس کو دی جائیں اور فی الفور یہ فراہم کیا جائے. پھر ہمارا ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ ہر پنجاب کے ہر ضلع میں، ویسے تو پورے پاکستان کے لیے یہ مطالبہ ہے لیکن چونکہ ہم اسپیسیفکلی پنجاب میں رہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع کو عالمی معیار کی ایک سرکاری جامعہ مہیا کی جائے، فراہم کی جائے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ گجرات کی اگر بات کریں تو یونیورسٹی آف گجرات کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی بھی وہ بچہ کہ جو برائٹ اسٹوڈنٹ تصور کیا جاتا ہے، وہ بچہ کہ جو یعنی انٹلیکچولی ہائر پوٹینشل پر ہوتا ہے، وہ اس گجرات یونیورسٹی کو کبھی بھی اپنی فہرست میں پرائورٹائز نہیں کرتا اور اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ یہاں آئے. اور وہ بہرحال مجبوری کے تحت پھر اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی اور اس طرح کے بڑے شہروں میں جو بڑی تعلیمی ادارے اور جامعات ہیں جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ نام موجود ہے وہاں کا رخ کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر بسنے والے شہریوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کے ڈور سٹیپ پر، ان کے ضلع میں ان کو عالمی معیار کی ایک یونیورسٹی پرووائڈ کی جائے جہاں پر میل اور فیمیل کو الگ الگ تعلیم دی جائے، ان کے لیے اپرچونٹیز موجود ہوں. اس لیے ہمارا ساتواں مطالبہ یہ ہے کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کی جائے اور وہ عالمی معیار کی ہو. آٹھواں اور سیکنڈ لاسٹ مطالبہ ہمارا وہ پنجاب بھر میں جو لاکھوں بچے، میں نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ بچے اس وقت 9.6 ملین 2023 تک کی رپورٹ ہے اور اب تک یہ کم و بیش کروڑ کو کراس کر چکے ہیں، جو 1 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اس کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت وقت انیشیٹو لے، اور انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ
ٹک ٹاک کو لے کر انیشیٹو لے سکتی ہیں. اگر آپ کی ترجیحات میں یہ ہے کہ آپ کشتی پر بیٹھی ہوں اور سیلاب زدگان کے ہاتھ پہ راشن تھما رہی ہوں اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہو اور وہ ویڈیو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ بھی ہو جائے، اگر یہ آپ کی ترجیحات ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا منشور یہ تھا، آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا، بھلے آپ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بوٹ چاٹ کر اور آپ لوگوں کے سامنے بچ کر جو ہے وہ حکمرانی کے اس منصب پر پہنچی ہیں. لیکن بہرحال ہمارا آپ سے بحیثیت حکومت یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو بچے اسکول سے باہر ہیں، جو 1 کروڑ بچہ ہے، اس کے لیے فوری انیشیٹو لیں، اور یہ جو پرائیویٹائزیشن آف سکولز اور تعلیمی اداروں کا سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے، اس پر روک تھام کیجئے اور فوری طور پر ان بچوں کے لیے حکومت وقت انیشیٹو لے. آخری مطالبہ اس پورے زمن میں اس ریفرینڈم کو لے کر جو ہم نے حکومت وقت کے سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ معیار تعلیم کو بلند کرتے ہوئے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے. اب اس وقت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ کچھ تعلیمی ادارے کے جہاں پر والدین بچوں کے لیے لاکھوں کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں اور ان کو ہزاروں اور کئی یعنی وہ لوگ کہ جو یعنی اپر کلاس کے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کی فیس منتھلی اور سالانہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کو جو تعلیم پرائیویٹ اداروں کے اندر میسر ہے، اس کا اگر موازنہ سرکاری تعلیمی ادارے کی تعلیم سے کیا جائے کہ جہاں پر ظاہر نسبتاً فیس کم ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم، یہ جو امیر کے لیے الگ نظام تعلیم اور غریب کے لیے الگ نظام تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے پورے سماج میں ایک شدید قسم کا پوٹینشل ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے. ایک شدید قسم کا انٹلیکچولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ جمع تقسیم کی کیفیت ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ پوٹینشلی بہت ہائر پوٹینشل پر ہیں اور کچھ جو ہے وہ بالکل سماج کے لوور پوٹینشل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو آخری مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے یکساں اور برابر، ایک نظام، ایک زبان اور ایک نصاب کے نعرے کے ساتھ ہم اس ریفرینڈم کو لے کر چل رہے ہیں. پاکستان پنجاب میں بسنے والے ہر طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے. یہ 9 نکات لے کر ہم پنجاب بھر کے لاکھوں سٹوڈنٹس تک جا رہے ہیں. ہم پنجاب کے ہر تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں. میں خود آج وزٹ کر رہا تھا، الحمدللہ تمام بڑے کالجز میں اور تمام بڑی جامعات میں ہمارے کیمپس موجود ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کے والنٹیئرز اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان الحمدللہ ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس تک جا رہے ہیں. اور ہمارا یہ گمان ہے کہ 10 نومبر سے پہلے تک انشاءاللہ ہم کم از کم 1 لاکھ سے زائد بچوں کا اس ریفرینڈم کو لے کر ہم ان کا کنسنسس کنسنٹ لے لیں اور اس کنسنٹ کے نتیجے میں ہم حکومت وقت کے سامنے یہ تمام کے تمام مطالبات پریزنٹ کریں. آخری بات، میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ اگر ہمارے ان مطالبات کے حوالے سے حکومت وقت نے سنجیدگی ظاہر نہ کی، ہمارے ان جینون اور کور ایشوز کو لے کر اگر حکومت وقت نے اس پر کوئی اقدامات نہ اٹھائے، تو پھر بہرحال طلبہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ عملی مزاحمت کے لیے اپنے تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے باہر آئیں گے. ہم مزاحمت کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم انشاءاللہ کشمکش کے راستے کو اختیار کریں گے. اور میں بڑی وضاحت سے حکومت کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں. ابھی الحمدللہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ابھی بالکل ریسنٹلی، یہ پرسوں کی بات ہے، کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے جو ایک ظالمانہ فیصلہ اور پالیسی میڈیکل کے طلبہ پر جو ہے باقاعدہ طور پر نافذ کی تھی، بغیر کسی کنسنٹ اور کسی کا جو ہے وہ مشاورت کے عمل کے بغیر، اس پر اسلامی جمعیت طلبہ نے اسٹوڈنٹس کو لیڈ کیا. ہم نے ان کے مطالبے کو لے کر لاہور، اسلام آباد اور تمام میڈیکل کالجز جو پنجاب بھر میں موجود ہیں، ہم نے وہاں پر احتجاج بھی کیا، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی جمع کرائی، اور پھر PMDC کے سامنے اسلام آباد میں ایک بہترین اور عظیم الشان اور بہت منظم الحمدللہ ہم نے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی وہاں پر منعقد کیا. اس کے نتیجے میں اور اس مزاحمت کے نتیجے میں وہاں کی حکومت نے تو یہ بہت کوشش کی، اسلام آباد والوں نے اور نیلی وردیوں والوں نے، کہ وہ وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ ڈنڈے مار کر بھگا دیں. لیکن الحمدللہ ہماری استقامت کے نتیجے میں وہاں پر کل نوٹیفیکیشن کے ذریعے PMDC نے ہمارے تمام مطالبات بھی منظور کیے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنی جد و جہد میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس لیے میں حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان مسائل کو لے کر ہمارے ساتھ بیٹھیے بھی اور ان مسئلوں کو حل بھی کیجیے، وگرنہ طالب علم کے پاس مزاحمت کرنے کے علاوہ اور جد و جہد کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں ہوگا. میں آپ کے توسط سے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش کروں گا، صحافی برادری سے یہ گزارش کروں گا، پنجاب میں رہنے والے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ریفرینڈم کا حصہ بنیے، ہماری آواز میں اپنی آواز کو ملائیے، اور شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جائیں. اپنے حصے کی شمع جلائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے ناظم صوبہ پنجاب شمالی برادر احمد عبداللہ، جو آپ سے مخاطب تھے اور پنجاب بھر کے تعلیمی مسائل